زندگی میں اپنا لیں گے، لاگو کر لیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت ضرور ولایت کا نور عطا فرما دیں گے۔ جی ہاں، ضرور عطا فرما دیں گے۔ تو ہمارے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں معتریف محرومی نیست، میرے طریقے کے اندر محرومی ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام ربانی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں میرے طریقے کے اندر محرومی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، اگر سالک کو دیر ہو رہی ہے تو اس میں سالک کی اپنی سستی سامنے آتی ہے، ورنہ میرے طریقے کے اندر محرومی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، بہت بڑی باتیں ہیں تمہارے مشائخ نے فرمائی ہے اور اللہ کو عزت سے قبول کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتفاق مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے خواجہ عبد الخالق غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے منوا لیا ہے۔ ہم نے اللہ ایسے بیٹھے تھے اور جذب کی کیفیت حضرت نے تاری تھی، اور جذب کی کیفیت کو فرماتے ہیں ہم نے بس اللہ سے منوا لیا، ہم نے اللہ سے منوا لیا، ہم نے اللہ رب العزت سے منوا لیا۔ ساتھی نے بات کی حضرت کیا منوا لیا؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت سے منوا لیا کہ اللہ جو بندہ میرے سلسلے میں قیامت تک داخل ہوگا، رب کریم آپ اس کو اپنی رضا اور جنت کا مقام، اپنی رضا کا مقام ضرور عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کسی پر بس نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں جو ہوا ہمیں لگی اور ہم سے لگ کے جا کے کسی دوسرے بندے کو لگی، رب کریم اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں فقط ہمیں نہیں، فرماتے ہیں میرے سلسلے میں قیامت تک جتنے خلفاء چلیں گے ان کے جسموں کو جو ہوا لگی اور جا کے دوسرے لوگوں کو لگے گی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور سنو، پھر فرماتے ہیں ہمارے وجود پر ایک مکھی بیٹھی، ہمارے وجود پر ایک مکھی بیٹھی، فرماتے ہیں وہ اڑ گئی، جا کے جس بندے کے وجود پہ بیٹھے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گی۔ ایسی مزے کی بات ہے۔ ماں قریب محرومی نیست، میرے قریب میں محرومی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن جنت میں اس وقت تک جائیں گے نہیں، ہم کل قیامت کے دن جنت میں اس وقت تک جائیں گے نہیں جب تک کہ میرے سلسلے میں قیامت تک جڑنے والا ایک ایک بندہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو اس سلسلے میں کتنی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سبحان اللہ، یہ تو ہے مزے کا سلسلہ۔ اس میں کوئی لمبے چوڑے تسبیحات بھی کوئی نہیں ہے، لمبی چوڑی تسبیحات بھی کوئی نہیں، بس یہی ہے بس آپ اتباع سنت کو اختیار کرو، کثرت ذکر کو کرو، شیخ کی صحبت کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر ان اولاد کو ان باتوں کو اپنا لیں گے، زندگی میں لاگو کریں گے تو رب کریم بہت مہربانی فرما دیں گے، نور ولایت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو چھٹی چیز کیا ہے؟ آپ سن کے حیران ہو گئے، اس لیے میں تمہید باندھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ چھٹی چیز ہے اذان کو توجہ کے ساتھ سننا اور اس کا جواب دینا۔ اللہ اکبر۔ ہے کہ نہیں سادہ سی بات ہے؟ جی سادہ سی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذان کا سننا اور اس کا جواب دینا۔ جو بندہ بھی اذان کو توجہ سے سنے گا اور اس کا جواب دے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو نور ولایت ضرور عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہا کرو۔ مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول
और फिर इसी तरह नबी इस्लाम ने फरमाया जब मुअज्जिन कहे मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, नबी इस्लाम ने फरमाया जो बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह और सारे जुमले दिल की तवज्जो के साथ कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को जन्नत जरूर भी जरूर अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, देखो कितनी मजे की बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और सुनो, नबी इस्लाम ने फरमाया जो बंदा अज़ान का जवाब ध्यान के साथ देगा, अज़ान का जवाब ध्यान के साथ देगा, अज़ान को ध्यान के साथ सुनेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़ान और तकबीर के दरमियान जितना वक्त बचता है उसमें वो जो दुआ अल्लाह ताला से मांगेगा तो करीम उसकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अब इसमें कोई पैसे लगते हैं जी, कोई माल खर्च होता है, कोई वक्त लगता है, कोई भी नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हम इन बातों को ध्यान के साथ अज़ान का जवाब हम देंगे। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया जन्नत का टिकट अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों में पकड़ा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो बंदा अज़ान सुनने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ेगा और फिर फरमाया साथ ही रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला, जो बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की भी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। कितनी मजे की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाया करते थे, फरमाते थे जो बंदा ये चाहता है कि मेरा खात्मा ईमान के ऊपर हो जाए, जो बंदा ये चाहता है मेरा खात्मा ईमान के ऊपर हो जाए, फरमाते थे उस बंदे को चाहिए कि वो अज़ान को ध्यान के साथ सुना करे और फिर अज़ान के जुमलों का जवाब दिया करे। अल्लाह ताला उस बंदे का खात्मा जरूर ईमान के ऊपर फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और हदीस पाक में है कि जब अज़ान होती है, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान भाग जाता है, शैतान भाग जाता है, हत्ता कि भागते हुए उसकी हवा भी खारिज हो रही होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये नहीं फरमाया कि शैतान फकत मस्सी से भागता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान अज़ान की आवाज जिस जिस घर तक जाएगी, जिस जिस घर तक जाएगी उस घर से शैतान भाग जाएगा। सुभान अल्लाह। उस घर से शैतान भाग जाएगा। सुभान अल्लाह। वो फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इकामत हो रही हो, जब इकामत हो रही हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर शैतान भाग जाता है और फरमाया जब फजर की अज़ान के अंदर मुअज्जिन कहना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो उसके जवाब में कहना चाहिए सदक़ता व बररता, सदक़ता व बररता। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे दोस्तों इसी तरह जब इकामत के अंदर मुअज्जिन कहता है ना क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह, तो उस वक्त कहना चाहिए अक़ामहल्लाहु व अदामहा, अक़ामहल्लाहु व अदामहा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ये छोटे छोटे आमाल है, इनको अगर हम पाबंदी के साथ अपना लेंगे, अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर भी जरूर हमें नूर विलायत अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, और इससे बड़ी आगे मजे की बात सुनो। नबी सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने आज़ान सुनी, जिस बंदे ने आज़ान सुनी, फिर आज़ान के बाद दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। सुभान
بعد یہ احادیث میں مختلف اس کے الفاظ آئے ہیں، کہیں مختصر آئے ہیں، کہیں زیادہ آئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو اذان سننے کے بعد میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان سننے کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جو بندہ بھی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 10 درجے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو کتنی مزے کی بات ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا درود شریف پڑھنے کے بعد جو بندہ یہ دعائے وسیلہ پڑھے گا، دعائے وسیلہ پڑھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں کل قیامت کے دن فَحُلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس بندے کے اوپر کل قیامت کے دن میرا شفاعت کرنا واجب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میری شفاعت حلال ہو جائے گی اس بندے کے اوپر، میرے ذمہ ہو جائے گا اس کو اس کی شفاعت کرنا۔ تو میرے دوستو دعا کتنی سی ہے، مختصر سی، عمل کتنا ہے، مختصر ہے۔ اور پھر میرے دوستو دیکھو نا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام امت کے حق میں جب دعائیں مانگتے تھے تو عائشہ فرماتی حدیث پاک میں ہے بعض بار دعا مانگتے ہوئے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ گرتے تھے جس طرح بارش کے قطرے آسمانوں سے زمین کے اوپر گرے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ ماں فرماتی ہے اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے امت کے غم میں اسی طرح آنسو مسلح کے اوپر گرتے تھے اور ٹپ ٹپ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہی مانگتے تھے اے اللہ تو میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ میرے دوستو جو نبی ساری زندگی میرے آپ کے لیے اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتا رہا، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی ذات کو درود شریف پڑھیں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے مقام محمود کی دعا کریں؟ سبحان اللہ، کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ میرے دوستو ان کے مقام محمود کو مل ہی جائے گا، نبی علیہ السلام کو مقام محمود کو مل ہی جائے گا، لیکن میرے دوستو اگر ہم دعا کریں گے تو ہمارے لیے ان کی شفاعت واجب ہو جائے گی، ہمارے لیے ان کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو نور ولایت کے حصول کے اندر کیا چیزیں معاونت کرتی ہیں؟ پہلی چیز اخلاص نیت، دوسرا باوضو رہنا، تیسرا مسنون دعاؤں کا موقع پڑھنا، چوتھا مسنون اوراد کا صبح و شام کرنا، پانچواں اتباع سنت کو اختیار کرنا، اور چھٹا اذان کا جواب دھیان کے ساتھ دینا، اذان کا جواب دھیان کے ساتھ دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو عرض کیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم